ترکی کتنا طاقتور ہے؟ ترکی کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہیں، لیکن پھر بھی یہ دنیا کی بڑی طاقتوں میں سے ایک ہے۔ ترک قوم کی طاقت کیا ہے اور ترکی اتنا طاقتور کیسے ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ ترکی کا رقبہ 7,83,562 مربع کلومیٹر ہے۔ ترکی کا زمینی رقبہ پاکستان سے کافی کم ہے۔ پانی اور آبادی کے وسائل میں بھی ترکی آج بھی پاکستان سے پیچھے ہے۔ ان حقائق کے باوجود ترکی کا جغرافیہ اس کی بہترین طاقت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ترکی دو انتہائی اہم براعظموں یورپ اور ایشیا کا گیٹ وے بن چکا ہے، اور ترکی اپنی اہمیت کو خوب استعمال کرتا ہے۔ لیکن یہ جغرافیہ بھی ترکی کی کمزوری ہے، کیونکہ ایشیا سے یورپ جانے کے لیے خواہش مند لاکھوں افراد کا سیلاب ہر سال ترکی آتا ہے، جو ترکی کے لیے ایک بڑا اقتصادی چیلنج پیدا کر دیتا ہے۔ یورپ کو توقع ہے کہ ترکی ایسے تارکین وطن کو روکے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ترکی کے لیے ان کو روکنا، ان کی میزبانی کرنا یا ان سب کو ملک بدر کرنا بھی ناممکن ہے۔ ترکی یورپی یونین کا رکن بننا چاہتا ہے، لیکن اس کا جغرافیہ اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ یورپی یونین کے شہری بغیر ویزا کے پورے یورپ کا سفر کر سکتے ہیں۔ اگر ترکی یورپی یونین کا رکن بن جاتا ہے تو لاکھوں تارکین وطن بھی ترکی کے راستے یورپ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ترکی کی بے پناہ کوششوں کے باوجود یورپی یونین ترکی کو رکنیت دینے سے گریزاں ہے۔ اقتصادی طور پر عالمی بینک کے مطابق ترکی کا GDP $863 بلین ہے، اور اس کے ساتھ یہ دنیا کی 17ویں بڑی معیشت ہے۔ ترکی کی معیشت سیاحت کا بڑا حصہ شامل ہے۔ ہر سال 10 لاکھ سے زیادہ سیاح یہاں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ گاڑیاں، الیکٹرانکس اور ٹیکسٹائل کی صنعتوں میں بھی ترکی نے کافی ترقی کر لی ہے۔ فوجی میدان میں ترکی کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے۔ ترکی دنیا کی 8ویں بڑی فوجی قوت ہے۔ نیٹو کا رکن ہونے کی وجہ سے کوئی بھی ملک ترکی کی سلامتی کے مفادات کو براہ راست نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ امریکہ کے بعد ترکی نیٹو کے سب سے بڑی فوجی طاقت ہے، جس کی فوج 40,10,000 افراد پر مشتمل ہے۔ ترکی کو اپنے جغرافیہ اور عالم اسلام میں ایک اہم کردار کی وجہ سے ایک بڑی سیاسی طاقت بھی سمجھا جاتا ہے۔ ترکی کے اس اقدام نے مسلم دنیا کے بہت سے دل جیت لیے ہیں۔ تاہم جدید فوج اور اقتصادی طاقت کے باوجود ترکی کو بھی کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جن میں سے دو بہت بڑے مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ترکی کی کرد اقلیت نے آزادی کی تحریک شروع کر دی ہے۔ ان کردوں کے پاس اب ترکی کی سرحدوں کے قریب شام اور عراق میں اپنے فوجی اڈے بنا لیے ہیں۔ ترکی کا دوسرا بڑا مسئلہ یورپی یونین اور امریکہ کے ساتھ خراب تعلقات ہیں۔ یورپی یونین نے کرد اقلیت اور سیاسی مخالفین کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی ہیں اور ترکی سے شکایت بھی کی ہے۔ تاہم ترکی کے امریکہ کے ساتھ اختلافات اور یورپی یونین سے بھی سنگین ہو گئے ہیں۔ ان اہم مسائل کے علاوہ ترکی کو قبرص کے معاملے پر بھی اپنے پڑوسی یونان کے ساتھ تنازعات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ترکی نے قبرص کے کچھ حصے پر قبضہ کر لیا ہے، تاہم دنیا نے اس قبضے کو تسلیم نہیں کیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ترکی تیزی سے روس اور ایران کے قریب ہو رہا ہے۔ ترکی کے پاکستان اور قطر کے ساتھ بھی بہترین تعلقات ہیں۔ ترکی کی ساحلی پٹی 7,200 کلومیٹر سے بھی زیادہ پھیلی ہوئی ہے، اور ترکی 36واں بڑا ملک ہے۔ ترکی کی آبادی 84.98 ملین افراد کے ساتھ دنیا کے 8ویں نمبر پر ہے، اور اس کا سالانہ GDP اس کے دفاع کے لیے $40 بلین سے زیادہ کا بجٹ، جو آرمی، نیوی اور ایئر پر مشتمل ہے۔ افرادی قوت کتنی طاقتور ہے؟ ترک فوج بطور زمین سروس برانچ اور سب سے بڑا جزو ترک مسلح افواج اور ان کی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ قومی سلامتی کو یقینی بنا کر ترکی ایک ایسا ملک ہے جس میں بہت کچھ ہے۔ سوال یہ ہے کہ ترکی کیا اس قابل ہے؟ اور پوری دنیا کی تاریخ میں ترکی نے متعدد عروج و زوال کا مشاہدہ کیا ہے۔
رومی سلطنت کے بعد سے سپر پاورز کہیں بھی 70 سے 500 سال تک موجود رہی ہیں۔ سال ہر سال کے درمیان شاید یہ دنیا کے لیے وقت ہے کہ اپنی طاقت کو مشرق وسطیٰ کی طرف موڑ دیں، اور خاص طور پر ترکی میں الیکشن کے بعد سے صدر اردگان کا انتخاب ہوا ہے، جنہوں نے اپنے ملک کو برقرار رکھنے کے لیے کئی کوششیں سر انجام دی ہیں، فوج سے زیادہ طاقت حاصل کرنے سے لے کر فوجی ہتھیاروں میں وسعت اور دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ہوائی اڈہ بنانے تک۔ سوال یہ رہتا ہے کہ آپ سپر پاورز کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں، اور کیا ترکی سپر پاور بن سکتی ہے؟ سپر پاور ایک ملک ہے جو اہم اثر و رسوخ کا حامل ہوتا ہے، عالمی سطح پر طاقت ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کا ہیوی ویٹ چیمپئن، لیکن سیاست معاشیات کے دائرے میں اور فوجی طاقت بھی سپر پاورز کے پاس ہوتی ہے، اور وہ خصوصیات جو سپر پاورز کی وضاحت کرتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں ترکی میں نظر آتی ہیں۔ اگر بات کریں اہم آبی گزرگاہوں کی، جیسے بوسفورس اور ڈینڈلائنز، یہ آبی گزرگاہیں بحیرہ اسود کو بحیرہ روم سے جوڑتی ہیں اور تجارت اور سمندری نقل و حمل میں مدد فراہم کرتی ہیں۔ ترکی دنیا میں سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی معیشتوں میں سے ایک بن گیا ہے۔ ملک ایک مینوفیکچرنگ یونٹ ہے۔ ترکی کا پاور ہاؤس ایک وسیع رینج تیار کرتا ہے، جن میں ٹیکسٹائل، آٹو موبائل سمیت سامان، الیکٹرانکس اور مزید ترک مینوفیکچررز اپنی پہچان بنا رہے ہیں۔ معیار کی مصنوعات میں شراکت، ملک کی اقتصادی ترقی اور برآمدات، ترکی اس سے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے۔ علاقائی اتحاد جیسے کہ اسلامی تعاون کی تنظیم OIC اور اقتصادی تعاون کی تنظیم، ترکی ان اتحادوں کو فروغ بھی دے رہا ہے اور رکن ممالک کے درمیان ثقافتی تبادلوں میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ سپر پاور کی حیثیت حاصل کرنا ایک پیچیدہ راستہ ہے۔ مختلف ڈومینز میں مسلسل کوششیں اور ایک طویل مدت کے دوران ترکی اب بھی چیلنجز اور رکاوٹوں کا سامنا کر رہا ہے، اور اس کی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لیے توجہ بھی دی جا رہی ہے، اور یہ ایک سپر پاور بننے کی طرف جا رہا ہے۔